اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ان کے ماں باپ کے زیادہ مہربان ہے۔ ایک طرف ماں باپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنا مال اپنے بچوں کو بطور ورثے کے دو، اور دوسری جانب فرماتا ہے کہ انہیں مار نہ ڈالا کرو۔ جاہلیت کے لوگ نہ تو لڑکیوں کو ورثہ دیتے تھے، نہ ان کا زندہ رکھنا پسند کرتے تھے، بلکہ لڑکیوں کو قتل کرنا ان کی قوم کا ایک عام رواج تھا۔ قرآن اس رواج کی تردید کرتا ہے کہ یہ خیال کس قدر برا ہے کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے۔ کسی کی روزی کسی کے ذمے نہیں، سب کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 31 کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ آئیے تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو ختم کر دیتی ہے جن پر پرانے زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں ضبط ولادت کی تحریک اٹھتی رہی ہے۔ غریبی کا ڈر پرانے زمانے میں بچوں کے قتل اور اسقاط حمل کا وجہ ہوا کرتا تھا، اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منع حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے۔ مگر اسلام لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش چھوڑ کر ان تعمیری کوششوں میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائش نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزق رسانی کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین میں بسایا ہے۔ جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے، بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا۔ تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے اتنی ہی بلکہ بارہا اس سے بہت زیادہ معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جا دخل اندازی یا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نزول قرآن کے دور سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی مسلمانوں کے اندر نسل ختم کرنے کا کوئی عام میلان پیدا نہیں ہونے پایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔